السلام علیکم دوستوں، آج کی کہانی ہمارے ایک سبسکرائبر نے بھیجی ہے۔ ان کا نام محسن ہے اور وہ لاہور کے رہنے والے ہیں۔ یہ کہانی ان کی چھوٹی بہن عائشہ کے ساتھ پیش آئی، جو اندرون لاہور کے وکٹوریہ اسکول میں پڑھتی تھی۔ اس اسکول کا پورا نام گورنمنٹ وکٹوریہ گرلز ہائی اسکول ہے۔ یہ اسکول موری گیٹ کے پاس ایک پرانی حویلی میں ہے۔ اس حویلی کو نونیال سنگھ کی حویلی کہتے ہیں، جو سکھ دور کی بنی ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس حویلی پر پرانے سائے ہیں، لیکن محسن بھائی کہتے ہیں کہ انہیں پہلے ان باتوں پر یقین نہیں تھا، مگر جو ان کی بہن کے ساتھ ہوا اس نے پورے گھر کے ہوش اڑا دیے۔ عائشہ اسکول میں 5 کلاس میں تھی۔ یہ بات کچھ سال پہلے کی ہے۔ اسکول کی بلڈنگ 4 منزلہ ہے اور سب سے اوپر والی منزل پر جانا بالکل منع ہے۔ وہاں ایک پرانا شیش محل بنا ہوا ہے، جس پر ہمیشہ تالا لگا رہتا ہے۔ ایک دن عائشہ اپنی دوستوں کے ساتھ گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ اچانک اس کی نظر سب سے اوپر والی منزل کی کھڑکی پر پڑی۔ وہاں دھندلی روشنی میں کوئی کھڑا تھا۔ عائشہ کو لگا کہ شاید کوئی استاد یا باجی ہیں، لیکن اس نے غور سے دیکھا تو وہ ایک عجیب اور غریب لباس میں ملبوس عورت تھی۔ اس عورت کا چہرہ بالکل سفید تھا اور وہ عائشہ کو ہی گھور رہی تھی۔ عائشہ نے اپنی دوست کے ہاتھ سے اشارہ کیا، دیکھو اوپر کون ہے، لیکن جیسے ہی دوست نے اوپر دیکھا، کھڑکی بالکل خالی تھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ عائشہ کو لگا کہ شاید اس کا وہم ہے، لیکن اصلی خوف تب شروع ہوا جب ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے ساری لڑکیوں کو اندر کمروں میں بٹھا دیا گیا۔ عائشہ کے بیٹھنے کا دل نہیں تھا۔ وہ واش روم جانے کا بہانہ کر کوریڈور میں اکیلی نکل گئی۔ کوریڈور میں بالکل سناٹا تھا، صرف بارش کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک عائشہ کو چھن چھن کی آواز آئی۔ یہ گھنگرو کی آواز تھی، جیسے کوئی بہت تیزی سے اوپر والی منزل پر ناچ رہا ہو۔ عائشہ کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اوپر جانے والی پرانی لکڑیوں کی سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ سیڑھیوں پر اندھیرا تھا، لیکن گھنگرو کی آواز لگاتار قریب آ رہی تھی۔ اچانک آواز سیڑھیوں کے پاس آ کر رک گئی۔ عائشہ نے ڈرتے ڈرتے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ وہاں کوئی جسم نہیں تھا، صرف ایک کالا دھواں سا سایہ کھڑا تھا۔ اس سائے کی 2 چھوٹی لال آنکھیں تھیں، جو اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ عائشہ کی چیخ نکلنے والی تھی کہ اس سائے نے اچانک عائشہ کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ انسانی نہیں تھی، اس کے دانت بہت لمبے اور خوفناک تھے۔ عائشہ وہیں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اسکول کے میڈیکل روم میں تھی۔ اس کی باجی اور دوست پاس کھڑی تھی۔ عائشہ نے سب بتایا، لیکن سب نے کہا کہ تم ڈر گئی ہو۔ محسن بھائی بتاتے ہیں کہ عائشہ جب اس دن گھر آئی تو اسے بہت تیز بخار تھا۔ وہ بار بار نیند میں چونک رہی تھی اور کہتی وہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ 3 دن تک عائشہ نے کچھ نہیں کھایا اور چوتھی رات کو محسن بھائی اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ اچانک رات کے 3 بجے انہیں اپنے کمرے کے باہر سے آواز آئی، کوئی گھنگرو کی آواز۔
محسن بھائی کا بدن ٹھنڈا پڑ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس وقت گھر میں کون آ سکتا ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھے اور دروازہ کھولا۔ کوریڈور میں اندھیرا تھا، لیکن سامنے جو سین تھا اس نے محسن بھائی کا خون جما دیا۔ عائشہ کوریڈور کے بیچ میں کھڑی تھی۔ اس کے بال بالکل کھلے ہوئے تھے اور وہ عجیب انداز میں اپنے پاؤں ہلا رہی تھی، جیسے وہ سچ میں کسی سکھ دور کی رقاصہ کی طرح ناچ رہی ہو۔ محسن بھائی نے ڈرتے ڈرتے آواز دی، عائشہ۔ عائشہ نے اچانک اپنا سر پیچھے موڑا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھیں، اس میں کوئی پتلی نہیں تھی، اور اس کی آواز وہ عائشہ کی آواز نہیں تھی۔ وہ کسی بھاری پرانی عورت کی آواز میں بولی، مجھے میری حویلی واپس چاہیے۔ تم لوگوں نے میری جگہ پر اسکول کیوں بنایا؟ محسن بھائی ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے فوراً اپنے امی ابو کو جگایا۔ گھر میں قرآن خوانی شروع کی گئی۔ عائشہ لگاتار چیخ رہی تھی اور عجیب زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ محسن بھائی نے صبح ایک روحانی علاج والی باجی کو بلایا۔ باجی نے آ کر جب عائشہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکی پر کسی ایسی روح کا سایہ ہے جو موری گیٹ کی اس پرانی حویلی میں صدیوں سے قید تھی۔ عائشہ نے جب اس کے اوپر دیکھا تو روح اس کے ساتھ گھر آ گئی۔ باجی نے پوری رات پڑھائی کی۔ عائشہ کو جھٹکے لگتے رہے۔ گھر کے برتن خود بخود گرنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پورے گھر میں کوئی طوفان آ گیا ہو۔ آخر کار فجر کے وقت عائشہ کے منہ سے ایک آخری چیخ نکلی اور وہ بالکل نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ بلال بھائی بتاتے ہیں کہ اس کے بعد سے عائشہ بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن انہوں نے عائشہ کا داخلہ اس اسکول سے کٹوا دیا۔ آج بھی اندرون لاہور کے لوگ کہتے ہیں کہ وکٹوریہ اسکول کے اوپر والی منزل پر رات کو کوئی نہیں جا سکتا۔ وہاں آج بھی اس سکھ رانی رقاصہ کی روح بھٹکتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کا بھی موری گیٹ یا اس اسکول کے پاس سے گزرنا ہو تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔